ابھی حال ہی کی بات ہے کہ ایک شخص جس کا نام اسلم تھا، اس کو گاڑی لینے کا بہت شوق تھا اور اس کے لیے اس نے پیسے جمع کیے اور ایک دن وہ پیسے اکٹھے کر کے ٹاؤن چلا گیا اور وہاں سے اپنے لیے گاڑی خرید لایا۔ گاڑی دیکھنے میں کافی خوشگوار، خوبصورت اور چمکیلی تھی۔ جو بھی دیکھتا بس دیکھتا رہ جاتا اور گاؤں کے لوگ اس کو دیکھ کر کافی حیران ہوئے کہ یہ نئی چیز کیا ہے، ہم نے تو آج سے پہلے ایسا کچھ نہ دیکھا، اور سب اس سے محبت کرنے لگے۔ گاڑی اپنا کام کرتی رہی، اپنے مالک کو آفس تک پہنچانے بھی جاتی اور پھر اسے لینے بھی جاتی۔ راستے میں وہ لوگوں کے کام بھی کرتی۔ کوئی اس سے کہتا کہ میرے گھر کھانا دے آؤ، اس کے گھر کھانا دے کے آتی۔ کوئی اس سے کہتا کہ مجھے ہسپتال تک چھوڑ دو، تو وہ اس کو بٹھا کر ہسپتال چھوڑ دیتی۔ کوئی اس سے کہتا کہ میرا سامان میری دکان پر چھوڑو، تو وہ سامان لاد کر اس کی دکان پر چھوڑا۔ اس دوران سب لوگ گاڑی کو بہت جانے لگے اور ان لوگوں نے سائیکلوں کو استعمال کرنا چھوڑ دیا۔ کافی ٹائم گزر گیا اور سائیکل بری حالت میں تھے، نہ کوئی ان کو نہلاتا، نہ کوئی ان میں تیل ڈالتا، نہ کوئی ان کو استعمال کرتا، تو وہ اپنے آپ کو یوز لیس فیل کرنے لگے۔ سائیکلز کو گاڑی سے نفرت ہونے لگی اور وہ بولے، یہی ہے ہماری جگہ کھینچنے والی۔ تو انہوں نے مل کر پلان بنایا۔ اب ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے، ہم مل کر اس کو رات کو ماریں گے اور مار مار کر اس کو توڑ دیں گے۔ اور ایسا ہی ہوا، گاؤں کے سارے سائیکل مل کر گاڑی کو مارنے چلے گئے۔ گاڑی سو رہی تھی بے خبر، اسے کیا پتا کہ کوئی مجھے مارنے آ رہا ہے۔ وہ بیچاری سو ہی رہی تھی کہ سائیکلوں نے اس پر تھاپا بول دیا اور اس کو اتنا مارا، اتنا مارا، اتنا مارا کہ اس کا خون نکال دیا اور وہ بیچاری بے ہوش ہو گئی۔ صبح جب مسٹر اسلم باہر آئے گاڑی پر آفس جانے کے لیے، تو انہوں نے دیکھا کہ گاڑی بہت خراب حالت میں ہے، گاڑی کا خون نکل رہا ہے اور گاڑی زخمی ہے۔ تو انہوں نے پوچھا گاڑی سے کہ تمہیں کیا ہوا، یہ تمہارے ساتھ کس نے کیا؟ وہ نڈھال طریقے سے بولی، مجھے نہیں پتا، بہت درد ہو رہا ہے مجھے۔ تو پھر مسٹر اسلم اس کو گاڑیوں کے ڈاکٹر یعنی میکینک کے پاس لے گئے۔ میکینک نے اس کو بینڈیج کیا اور مسٹر اسلم کو بولا کہ کچھ دن گاڑی کو ریسٹ کی ضرورت ہے، تو اسے ریسٹ کرنے دیا جائے۔ لیکن مسٹر اسلم کو آفس جانا تھا اور انہوں نے گاڑی سے کہا کہ اب تم بہتر محسوس کر رہی ہوگی تو سیدھا مجھے لے کر آفس چلو۔ گاڑی بیچاری اتنی چوٹوں میں مسٹر اسلم کو آفس لے گئی۔ راستے میں جو بھی ملتا اس سے حالت دریافت کرتا اور گاڑی کہتی کہ ہاں میرے ساتھ رات کو ایسا ہوا ہے اور مجھے بہت مار پیٹی ہے، میں بیمار ہوں، لیکن پھر بھی کوئی اس پر ترس نہ کرتا اور سارے اسے اپنا کام کرنے کو کہتے۔ کوئی کہتا کہ میرے بچوں کو اسکول سے لے آؤ، کوئی کہتا کہ میری بیوی کو اس کے گھر چھوڑ آؤ۔ تو اس طرح گاڑی نے سب کے کام کیے اور رات کو تھک گئی۔ کام کرتے کرتے اس کی حالت خراب ہو رہی تھی، لیکن کوئی بھی پرواہ نہ کر رہا تھا۔ ایک دن گاؤں کے وزیر نے گاؤں کو ایک بس گفٹ کر دی اور اب سب وہ بس استعمال کرنے لگ گئے۔ ان سائیکلوں کی طرح گاڑی کو بھی اکیلا چھوڑ دیا گیا، کوئی گاڑی کا حال نہ اٹھاتا اور گاڑی گیراج میں پڑی پڑی پرانی ہوتی رہی، اس کو زنگ لگتا رہا، لیکن کسی نے اسے ایک دفعہ بھی نہ دیکھا، نہ اس کی صفائی کا خیال رکھا، نہ اس کو دھویا، نہ اس میں تیل ڈالا، کچھ بھی نہ کیا۔ اور گاڑی کا دل ٹوٹ رہا تھا کہ کسی وقت میں اتنی مشہور تھی اور اب مجھے کوئی پوچھ ہی نہیں رہا۔ بیچاری بہت اداس تھی اور رویا کرتی تھی سارا دن۔ اب ایک دن اعلان ہوتا ہے کہ جس گاؤں کے پاس گاڑی ہے وہ اپنی گاڑی لائے اور اس کی ریس ہوگی، اور جو گاؤں جیتا تو اس کو بھاری رقم دی جائے گی۔ یہ سب کے لیے بہت حیران کن بات تھی اور ہر ایک کہنے لگا کہ ہمارا گاؤں جیتے گا۔ تو
इस गांव के पास एक ही गाड़ी थी, रेडी, जिसका नाम था, वही जिसको अब हर कोई छोड़ चुका था और सब बस पर शिफ्ट हो गए थे। तो उसके पास मिस्टर असलम जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें रेस करनी है। गाड़ी बेचारी बहुत खस्ता हाल थी। वो कहती रही कि मेरी ये हालत नहीं है कि मैं आप लोगों के लिए रेस में भाग सकूं, तो आप लोगों को शर्मिंदा नहीं करना चाहती। कोई और गाड़ी आप लोग ख़रीद लीजिए और उससे रेस करवाइए। लेकिन गांव वालों ने कहा नहीं, रेडी ही हमारे लिए रेस पर जाएगी। तो अब उसके पास कोई और चारा ना था। उसको गांव वालों ने नहलाया धुलाया, उसमें तेल डलाया और उससे कहा कि ये तुम्हें करना है। जबकि मैकेनिक ने बता दिया था कि गाड़ी की वो हालत नहीं है कि वो आपके लिए रेस में भाग सके, लेकिन गाड़ी को भेज दिया गया। अब गांव वाले गाड़ी को रेस ट्रैक पर ले आए और इसे हुक्म दिया कि तुम भागो। बाकी भी सब गाड़ियां भाग रही थी और एक से एक तेज गाड़ी थी। ये बेचारी भागते भागते जब आधे रास्ते पर पहुंची तो इसका पेच निकल गया, लेकिन इसने मजबूती से अपने टायर को थामे रखा और उसको ना गिरने दिया और यूं दौड़ती चली गई। और दौड़ते दौड़ते इसने गेम जितवा दी। और ये रेडी जीत गई। सब बहुत खुश हुए और रेडी के लिए तालियां बजाएं। पूरा गांव बहुत खुश हो रहा था, लेकिन ये किसी को पता नहीं था कि रेडी की जान जा रही है। और देखते ही देखते रेडी का सांस निकल गया और वो मर गई। और जब सब रेडी के पास पहुंचे तो देखा कि ये सांस नहीं ले रही। जल्दी से मैकेनिक को बुलाया गया और उसने देखा तो गाड़ी मर चुकी थी। और अब सब बहुत उदास हो गए और उनको कदर आ गई कि रेडी एक बहुत अच्छी गाड़ी थी और हमने जो उसके साथ किया वो बुरा किया। लेकिन अब जो भी गांव में गाड़ी आती, साइकिल आता, बस आती, अब सबके साथ इज्जत से बर्ताव किया जाता, किसी को लावारिस न छोड़ दिया जाता और यूं अब सब गाड़ियां खुश रहा करती।